نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گزشتہ درس میں سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ اللہ پاک نے فرمایا اسی قرآن حکیم کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس کے ذریعے گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ اب فاسق کی اللہ پاک نے تفصیل بیان فرمائی کہ فاسق ہوتا کون ہے، کس کو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ہدایت نہ پانے کا سبب خود انسان ہے، باہر سے کوئی دوسرا ہوتا ہے، پہلے انسان کے اندر سے ہی گمراہی پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب کوز انسان خود کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت سے کیے ہوئے معاہدے کو، ایگریمنٹ کو، پختہ جو باتیں ہیں اللہ پاک کے ساتھ کی ہوئی ان کو توڑ دیتا ہے۔ اب انشاءاللہ ترجمے کے بعد میں عرض کروں گا صاحب آرے کی تفسیر۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، دوسرے نمبر پر وہ ہے ان ٹائز کو، ان تعلقات کو، ان لنکس کو کہ جن کو مضبوط جوڑ کر رکھنے کا خدا نے حکم ہے، وہ ان کو توڑتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بھی اس کے خلاف کرتا ہے، اور جو ان کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہوا ہے وہ ان کو توڑتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ اب یہ جو تین کام ہیں یہ فاسقین کی علامات ہیں، کیونکہ دنیا میں، کائنات میں ہر چیز دوسری چیز سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم یہاں سے جب کسی بھی شہر میں جائیں گے تو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان سائن بورڈ کے ذریعے ہم اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ تو بھائی یہ بھی چیزیں ہیں، یہ متقی ہے، یہ فاسق ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ بدکار ہے، تو ان کے سائن ہیں، علامات ہیں۔ ان علامات کے ذریعے انسان پہنچ جاتا ہے کہ یہ نیکوکار انسان ہے اور یہ بدکار انسان ہے۔ تو بدکاروں کی نشانیاں یہ ہیں، فاسقین کی نافرمانوں کی نشانی یہ ہے۔ اب جو انسان اس راستے پر چلے گا تو اس کا اینڈ ریزلٹ، اچیومنٹ اس کی کیا ہے؟ الخاسرون، ناکامی، ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ کی تباہی اور فیلئر اور تباہی۔ یہاں پر میں پہلی شاید کے بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا ینقضون کا معنی کیا ہے؟ یخالفون و یترکون، اس کا معنی یہ ہے مخالفت کرنا۔ اس کے مخالفت کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ پر چلنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میری عبادت کرو، وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، تو اپوزٹ راستے پر چلا نا وہ۔ خدا تعالی نے فرمایا ماں باپ کا ادب کرو، وہ گالیاں دیتا ہے، اپوزٹ راستے پر چلا نا وہ۔ تو اللہ کے وعدے کو توڑنے کا ایک معنی یہ ہے، یہ دو معنی اس کے ہیں۔ ایک ہے اپوزٹ راستے پر چلنا، جو خدا کا حکم ہے، مثلا خدا نے حکم دیا رمضان میں کھانا نہیں کھانا، وہ کھاتا ہے، تو وہ اپوزٹ راستے پر چلا نا۔ اور ایک ہے اس کا معنی ہے، توڑنے کا معنی ہے ترک کرنا۔ مثلا خدا نے فرمایا نماز پڑھ، نہیں پڑھتا، اس نے کوئی مخالفت میں بتوں کی جگہ پوجا نہیں کی، لیکن اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، تو اس نے خدا کے حکم کو ترک کیا ہے۔ ایک ہے اس کے مقابلے میں اس کے متضاد
وہ بھی اس کا معنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ متضاد میں تو نہیں جاتا لیکن اس کو بھی نہیں کرتا ہی نہیں ہے، وہ سرے سے نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں معنی ہیں خدا تعالی کے حکم کو توڑنے کے، اللہ کے وعدے کو توڑنے کا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ آپ سوال عہد اللہ، خدا کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بیسیکلی تین تو وعدے لیے ہوئے ہیں، میں پہلے یہ مسئلہ عرض کر چکا ہوں۔ ایک ہے ہر ایک سے خدا کا وعدہ ہے، ایگریمنٹ خدا، اللہ بربکم، ڈے ون سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ بھائی میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے وہاں کہا تھا یس بلا، یس تو ہمارا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میرے وعدے کو بھولنا نہیں ہے۔ تو جو انسان یہاں اگر خدا کا انکار کرے تو اپوزٹ راستے پر چلا نا، وہاں سے مان کر آئے تھے کہ میں تجھے مانوں گا، میں تیری فرما برداری کروں گا، یہاں کر اسی کا انکار کر دیتا ہے، تو اس نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے۔ اب انسان کہیے مجید میرے کانوں میں تو آواز نہیں آئی، کہہ سکتا ہے نا۔ تو بھائی اللہ رب العزت نے ایک تو قرآن حکیم بھیجا ہے تجھے وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے، اگر بھول گیا ہے تو میری کتابیں ہیں، اور کتابیں کب سے آئی ہیں؟ جب سے انسان ہے تب سے اللہ کی کتابیں۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے اللہ کی کتابیں کس پر نازل ہوئی ہیں؟ آدم علیہ السلام پر۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں دو چیزیں نہ ہوئی ہوں۔ اللہ کے نبی بول کر بتانے والے بھی ہر زمانے میں رہے، اور ساتھ اللہ کی کتابیں بھی رہی ہیں، کہ تاکہ اگر جب وہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ کر جائیں تو کتابیں باقی رہیں۔ ہمیشہ اللہ رب العزت نے ڈے ون سے اپنی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ انسان یہ نہ بہانہ بنا سکے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، یا ہم یہ فرمایا بول کر بتانے والے بھی ہیں اور لکھ کر بھی بتا دیا گیا ہے کہ تو بھائی وعدہ کر کے آیا ہے۔ اب تیسری بات بھی ہے، وہ ہے انسان کا عقل و شعور۔ اگر کسی انسان کے پاس نہ کتاب ہے نہ اللہ کے نبی ہے، عقل تو ہے نا، وہ روزانہ اس کائنات میں دیکھتا بھی ہے کہ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود وجود میں آ جائے، حالانکہ اس میں بنانا نہیں ہوتا، ترتیب دینا ہوتا ہے۔ مثلا دو یا چار چیزوں کو یا مختلف چیزوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ جب دو چیزوں یا دو سے زائد کو یا کسی ایک چیز ہو کو کوئی ایک نئی شکل نہیں دی جا سکتی، اس کو شکل دینے والا کوئی ضرور ہوتا ہے، اور جو شکل دینے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مجھے پوری کائنات میں خدا کی خدائی میں ایک چیز ایسی بتا دو، حالانکہ ان تمام اشیاء کے بنانے میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب مٹیریل بناتا خدا ہے، انسان اس کو ترتیب دیتا ہے، ایک نئی شکل دے دیتا ہے۔ باقی تو انسان کرتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بناتے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ لکڑی کو ادھر سے کاٹا دروازہ بنا دیا، ایسے کاٹا تو چیئر بنا دی۔ لکڑی تو بناتا تو خدا ہے، انسان نے تو اس کی ایک شکل بنانی ہوتی ہے، ایون شکل بنانی ہوتی ہے۔ جو بنانے والا ہوتا ہے نا، بننے والے سے ہمیشہ مخالف ہوتا ہے۔ مجھے ایک کائنات میں چیز بتا دو کہ بنانے والا اسی طرح ہے جیسے بننے والی چیز ہے، وہ ہے پورے غور و فکر کا لیں تو اللہ پاک نے فرمایا جب دو باتیں تو تمہاری عقل زیادہ نہیں سوچ سکتے، موٹی بات تو تمہاری عقل میں نے دی نا، اتنا تو سوچ سکتے ہو نا، زیادہ نہ صحیح اتنا تو سوچ سکتے ہو کہ پہلی چیز ہے کسی چیز کو شکل خود بخود نہیں ملتی، کوئی اس کی شکل بناتا ہے۔ مگر یہ چیز یہ سٹینڈ کس نے بنایا ہے، خود بخود نہیں بن گیا، اور جس نے بنایا ہے وہ اس جیسا نہیں ہے، یقینی طور پر وہ اس جیسا نہیں ہے، وہ اس سے مختلف ہی ہوگا۔ تو بھائی یہ تو سوچ سکتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔
کیوں؟ دنیا میں جب دوسری چیزیں جن کو تم شکلیں دیتے ہو، وہ شکل جس کو دی گئی ہے اور جو دینے والا وہ ہمیشہ آپس میں اپوزٹ ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مثل نہیں ہو سکتے، تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مثل کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اتنا تو سوچ سکتے ہو نا تم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہیں، کتابیں عطا کی ہیں، انبیاء کرام کو بھیجا ہے، پھر انبیاء کرام کے بعد ان کے جو علماء ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں ان میں سے کوئی چیز نہ پہنچے وہاں پر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان اپنے عقل سے بھی بہت کچھ اس کائنات میں سیکھ سکتا ہے اور خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ اس نے نہ کتابوں کو سنا، نہ انبیاء کرام کی سنی، نہ اپنے عقل سے کام لیا، اور یہی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے وعدے کو توڑنے والے۔ اب ہے دوسرا وعدہ، دوسرا اللہ رب العزت نے جو انسانوں سے وعدہ لیا تھا وہ تھا، ایک اس مسئلے میں دو قسم کے روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر آنے والا اللہ کا نبی اس دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا، اور جب وہ آئے تو پھر تم نے انہی کی اتباع کر دی۔ اور ایک روایت یہ ہے، اور یہ بھی علماء کے مجہور، کہ ہر اللہ کے نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارتیں دی ہیں، اور یہ دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے یہ بھی بتایا ہو میرے بعد تو وہ آئے گا، لیکن سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اب جو آدمی اطلاع بھی اس کو دے دی گئی ہے، اور خاص کر کے یہود و نصارہ، ان تو کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی نیم سرکار کا ذکر ہے، تمام صفات کے ساتھ ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالتفصیل بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالتفصیل بیان کیا ہے، ہر چیز بیان کی ہے، شعر بیان کیا، شکل صورت بیان کی، اور ایک ایک چیز اب موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ نے وعدہ جب وہ آ جائے نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، پھر سے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، ان کی تصدیق کرنی ہے، وہ اللہ کے سچے نبی، ان کی سچی شریعت ہے، لیکن چلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے، کلمہ ان کا پڑھنا ہے۔ تو فرمایا گمراہ کون ہوتا ہے جس نے اللہ، اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ کام کریں گے، تو کر اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور اللہ پاک فرمایا یہ کیسے پہچانتے تھے، یہ بھی نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، فرمایا اس بات سے بھی زیادہ یہ ان کا یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے انسان کو اپنی اولاد کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس سے بھی زیادہ ان کو یہ یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود حسد اور بغض میں آ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، آج تک کیے ہوئے، حالانکہ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا خود انہی کے نبیوں نے، انہی کی کتابوں نے، انہی پہ سے وعدہ کہ بھائی یہ کام کرنا تم نے، اور پھر کلمہ پڑھنے میں ان کا نقصان بھی کوئی نہیں، بس یہ سب لوگ کلمہ پڑھ، کون سی چیز ہے؟ ایک ایسی بات بتاؤ کہ جو اصولی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں تھی، اور اسلام میں نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اللہ پر ایمان، ہم بھی اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان، یہاں بھی فرشتوں پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان، یہاں بھی نبیوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان، یہاں بھی قیامت پر ایمان ہے، اچھی بری تکبیر پر ایمان، یہاں بھی ہے وہی ہے، زنا کی ممانت، یہاں بھی وہی ہے، جو بھی سب بھائی تم مان لیتے، ان کو مگر نہ ماننے کو کوئی سبب ہونا چاہیے۔ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو احکام میں کوئی مخالفت ہوتی، نہ کہتا نہیں نہیں یہ تو اسلام، وہ تمام انبیاء کا دین بیسیکلی ایک ہی ہے۔ تو سوائے حسد و بغض کے
کوئی چیز نہیں تھی جس نے ان کو روکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ تو یہ ہے فرمایا گمراہ کون ہیں؟ جو اس اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے، وعدہ کر کے آئے، لیکن جب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کا انکار کر دیا۔ تو اب کلمہ سے رکے یہ خود ہے نا، گمراہی کا سامان انہوں نے اپنے لیے خود تیار کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو علماء سے وعدہ لیا تھا، اور وہ ہمارے علماء کے ساتھ بھی ہے، وہ نہیں ہر دین کے عالم کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ ہے۔ اب جو بھی گمراہی پھیلے گی اسی وجہ سے پھیلے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نے میری کتاب کو جیسا میں نے نازل کیا ہے، میرا دین کو ویسے ہی تم نے میری مخلوق تک پہنچا دینا ہے۔ آگے وہ عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اوریجنل شکل میں دین کو پہنچانا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، بس جیسے اس کی شکل میں نے نازل کیا ایسے ہی نازل۔ اب جو لوگ شریعت کے مقابلے میں قوانین ایسے بنائیں، پھر ان کو درست بھی سمجھیں اور سمجھے جی یہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے تو ہم اس ماڈرن زمانے میں شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، تو میرے بھائی گمراہ وہی ہے۔ میں تم زیادہ خدا سے زیادہ تم آگے ہو، جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے وہ تو کہتے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، تم نہیں ہم نے یہ کرنا، ہم نے اس کے خلاف کرنا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ توڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جو خدا تعالی نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں، اس کی مخالفت نہ کریں اور اس کو نہ چھوڑیں، اور اس کو مخفلی طور پر جیسے اس کی شکل ہے اسی شکل میں اللہ کے مخلوق تک اس پیغام کو پہنچائیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی حجت پوری ہو، خدا تعالیٰ پوچھ سکے، بندوں سے پوچھے کہ بھائی تو نے میرے احکام پر عمل کیوں نہیں کیا۔ اور یہ علماء کا فرض ہے، جیسے مرضی حالات ہوں دین کو اصل شکل میں بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو وہ باتیں پسند آئیں یا پسند نہ آئیں، لوگ مخالفت کریں، مول سے یہ مسئلہ بیان کرنا، مجھے کسی نے یہ فلاں میں کیا نا جی وہاں پر مولوی صاحب مسئلہ میں نے کہا پھر وہ مولوی صاحب کو کہیں دو راستوں میں سے کہ یا تو یہ کہو کہ میں کمیٹی والوں کی میں پوجا کرتا ہوں، یا پھر اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ اگر اس مسئلے پر بیٹھنا ہے تو پھر کسی کمیٹی والے کے کسی کا بھی تم لحاظ نہیں رکھ سکتے، تمہارا کام یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرمودات ہیں لوگوں کو سنا دو، وہ کسی کو پسند آئے یا کسی کو پسند نہ آئے۔ کوئی سننا چاہتا ہے ان باتوں کی یا کوئی سننا نہیں چاہتا، تمہارا پیغام اتنا ہی ہے بھائی، تم کسی کو مطلب کسی کا کوئی نقصان کر رہے ہو، اللہ کا دین پہنچا دو، بس آگے اس کے لوگوں کی مرضی مجبور کرتے ہیں کسی کو اس پر عمل کرنے، آگے اللہ جانے اور بندے جانے، خدا تعالیٰ خود ان سے پوچھ لے گا جب میرا حکم تم تک پہنچ گیا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھے مسلم آدھے کافر، جیسے آج کل ہمارے لوگوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ نہیں ان کو بھی ناراض نہیں کرنا، اور یہ خدا وہ کعبے کا حج بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کعبے کا حج بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رکھا خدا، راضی رکھا شیطان، اور خوش رہے شیطان اور راضی رہے رحمان بھی، اس قسم کا شعر ہے کہ بھائی یہ دونوں اللہ بھی کو راضی رکھنا ہے شیطان کو، بھائی یہ بات یہ نہیں ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمان ہو تو پھر اللہ رب العزت کا حکم ہے صرف مسلمان بن کر رہو، اس میں کوئی دوسری چیز خدا کے دشمنوں کو راضی نہیں، یہ دو اپوزٹ چیز ہے۔ اچھے خاصے بھلے لوگ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ جن کاموں سے خدا نے منع کیا علل اعلان تڑلے نہ کر دینا، اور چلو ایک عوام میں کوئی آدمی کرے نا تو پھر بھی معافی کی گنجائش ہے، یہ جو مذہبی طبقہ کرتا ہے نا اس کی تو کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو ان کو فرمایا ہوا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، کافروں کو اسٹیجوں پر بٹھانا قطعی حرام ہے، قطعی حرام ہے، بلا ضرورت کسی کو اس کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدعتی کی عزت کرنے سے منع کی ہے۔
فاسق کی عزت کرنے سے منع کیا، کہ جگہ کافر کو جناب ممبروں پر بٹھانا۔ مشاورت ہو سکتی ہے، یاد رکھیں یہ مسئلہ دو الگ الگ لوگ ہیں، ہماری مجبوری کیا ہے بھائی؟ مشاورت ہے، مشاورت میں غور اثر بیٹھو نا برابر ہے۔ مسلمان سے کسی کو ہائی کر دینا، کسی کافر کو مسلمان سے ہائی کرنا حرام ہے۔ بال کے یہودی کا جنازہ گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، کتنی یہ بد نصیبی ہے لوگوں کی، پڑھتے ہے نہیں ہے جی، عزت کرنی چاہیے مردے کی، تو کہتے ہیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ظالم کے بچے، تم نے محدثین کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام کی باتیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ عزت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کس قدر دین میں تحریف ہے یہ بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے میت ڈیڈ کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے، صرف اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ جنازہ کندھوں پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا یہ ناپاک انسان نبی پاک سے اونچا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے کہ یہ مجھ سے اونچا نہ رہے، نیچے رہے۔ کھڑے ہونے کا سبب ذلت تھا، نہ کہ عزت۔ دوسرا علماء نے جو لکھا ہے، کھڑے ہونے کا سبب ان فرشتوں کی عزت تھی جو اس کے ساتھ تھے، اس کی عزت کے لیے نہیں ہے۔ اٹھائے نا صحابہ کرام نے اس کے جو جواب دیے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہوئے تھے وہ عزت کے لیے۔ اسی طرح ہے کہ یہاں پر ایک مولوی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آ جاتے تھے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے آتے تھے تو یہ پتہ بھی ہے کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے۔ اسی طرح یہ کئی واقعات دیتے ہیں، دین میں تحریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدھی قرآن پر ایمان، مرضی کا ایمان، جو مرضی والے مسئلے قبول کر لیں اور جہاں پر بس نہیں چلتا اس کو پھینک دیں۔ نہیں بھائی میرے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ ایسے آئے کرے کہ اور فتنہ سارے ہی صحیح ہیں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، سبھی صحیح ہیں، یہ سبھی غلط ہیں۔ میرے بھائی نہ سبھی صحیح ہیں نہ سبھی غلط ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو پھر قرآن کا آنے کا معنی ختم ہو جاتا ہے، قرآن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے تو الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو جب یہ سبھی صحیح ہیں تو پھر قرآن کے لیے کیا لینے آیا ہے؟ قرآن کا معنی ہی یہ ہے، فرقان ہے یہ الگ الگ کرتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ لائن ڈرا کرتا ہے صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فرمایا گناہ کرنا، ہر قسم کا گناہ فساد فی الارض ہے، ہر قسم کا گناہ، خصوصاً جو پبلکلی کیا جائے۔ اور آج کل تو اتنے جرت مند یعنی اتنے جری ہیں کہ اللہ اعلان اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم حاجی بھی ہیں نمازی۔ چلو کافر کرے تو وہ کافر ہو تو مانتا ہی نہیں ہے نا جی۔ وہ ایک بے دین انسان کرے کوئی غلط کام تو وہ یار کوئی چلو مسلمان نیکو کر چاہے چھپ کر کرے، پھر بھی ایک اعلانیہ تو نہ کرو، جلسوں میں بلا کر پبلک کو اکٹھے کر کے۔ اور یہ دنیا کی کتنی بے غیرتی ہے دنیا میں کہ بچی کو دلہن بنا کر مردوں کے سامنے بٹھایا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم بڑے حاجی ہیں۔ اللہ کو تیرے ایسے حج کے کوئی قطعی طور پر کوئی حج شاید نہیں ہے۔ جس انسان میں غیرت نہیں ہے نا، سنے یہ حدیث پاک میں چند روز پہلے عرض کر چکا ہوں، جس انسان میں غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا، اللہ پاک فرمایا اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ زمین و آسمان اس کی عبادت سے بھر جائیں، لیکن میرے حکم کی کوئی مخالفت کر رہا ہو اور انسان کے دل میں غیرت نہ ہو، خدا تعالی نے فرمایا میں اس کی عبادت اس کے منہ پر ماروں گا۔ جس انسان میں غیرت نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے،
خدا تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی. آج میں یہاں پر گیا تو جو کفریہ گانے، شرکیہ گانے، اور میں نے اس کے باپ کو بلا کر پوچھا یہ کیا ہے بکواس کا تھا. کیا کریں، اولاد کے ہاتھ مجبور ہیں. تو پھر کر اس چاچے کی پوجا، یعنی باپ ہے تو باپ ہے یا بیٹا تیرا باپ ہے؟ اولاد نے باپ کے حکم پر چلنا ہوتا ہے یا باپ نے اولاد کی منشا پر چلنا ہے؟ نہیں چلتا تو دفع ہو. پھر یہ میں فلانا حاجی صاحب ہوں. یاد رکھ لیں، فساد فی الارض کا معنی کیا ہے؟ گناہ کرنا، اللہ کے نافرمانی، اللہ کے نبی کے نافرمانی، یہ فساد ہے. آج ہم نے سامنے یہ بھی ہے، یہ کرپشن کا مفہوم بہت لمیٹڈ ہم نے کر دیا ہے. صرف پیسے چوری کرنا قومی خزانے سے یہ کرپشن ہے. یہ کرپشن نہیں ہے، ہر قسم کا گناہ کرپشن ہے. قرآن پاک نے پیسے کی چوری کو یا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا نام کرپشن نہیں ہے. یفسدون فی الارض معنی کیا ہے؟ بالمعاصی و تعویق الناس عن الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و بالقرآن. کرپشن کا معنی دین میں یہ ہے کوئی بھی اللہ رسول کے نافرمانی، یہ کرپشن ہے. اور لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنا، جیسے نصاب میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ نہ چلے، نصاب ہی بدلو، خاموشی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں کفر بھر دو. اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے لوگوں کو روکنا، اس کا نام کرپشن ہے. یہ بہت وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے. فرمایا یفسدون فی الارض، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوسروں کو روکتے ہیں اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے روکتے ہیں، یہی لوگ کرپٹ ہیں. ہم نے کیا جو کوئی بیچارہ قسمت بد قسمت سے وزیر اعظم بن جائے، کرے یا نہ کرے، بیچارے سے کوئی غلطی ہو بھی، حالانکہ وہ اتحادی چیزیں ان کے ہزاروں چیزیں معاف ہوتی ہیں. ایک آدمی نے بالکل ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کسی کو ٹھیکہ دے رہا ہے، اپنی دانش میں اس نے ٹھیک دیا ہے، لیکن حقیقت میں نہ ہو. جب تک وہ دانشہ نہیں کم کرے گا تو وہ تو جائز ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسانی معاملات ہیں. انسانی معاملات میں کسی انسان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے ایک آدمی سے وہی کام میں 1000 پاؤنڈ میں دوسرا 2000 مانگتا ہے، اور وہ میں نے 2000 والے کو غلطی سے دے دیا. حالانکہ یہ کرنا ایسا نہیں چاہیے، دانش سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر بھول کر ہو گیا تو یہ تو کرپشن نہیں ہے نا، کیونکہ اتحادی غلطی ہے. یہ اس نے اپنی طرف سے سوچا تھا اتنا ہی ہوگا، اگلا انسان چلا کڑا ہے تو وہ اس نے زیادہ پیسے وصول کر لیے. میرے بھائی، یہ کرپشن کا مفہوم اسلام میں نہیں ہے. صرف مالی بدعنوانی کا نام کرپشن نہیں ہوتا، ہر خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام کرپشن ہے. کیا ہے؟ بالمعاصی، گناہ، ہر قسم کے نافرمانی اللہ رسول کی، وتعویق الناس عن الایمان، لوگوں کو روکنا ایمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنا. جن مثالیں ان کی دیتے ہیں تو جو سب سے بڑے تو یہ خود کرپٹ ہیں، جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے دیتے. ایسے جیسے ہی سنا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو جناب ایک ہوا کھڑا کر دیا، تو اچھے خاصے لوگوں کو دین پر جانے سے ہم پیچھے. بھائی یہ بھی کرپشن ہے، دین پر نہ آنے لوگوں کو، جو اپنی مرضی کے ساتھ. کوئی کسی کو مجبور تو نہیں نہ کرتا مسلمانوں نے پر، لیکن اگر کوئی ہو رہا ہو تو اس کے راستے میں رکاوٹیں بھی تو نہیں ڈالنی چاہیے. تو یہ بھی کرپشن ہے. کوئی آدمی مسلمان ہو رہا ہے یا اسلام پر چلنا چاہتا ہے اور کوئی آدمی اس کو نہیں چلنے دیتا، یہ بھی کرپشن ہے. اسلام میں یہ کرپشن ہے. بھائی اچھا، دوسری طرف آزادی کا نعرہ بھی ہے. اگر آزادی کا نعرہ لگاتے ہو تو پھر آزادی دو بھی نا لوگوں کو. پھر یہ ہیلے بہانوں سے ایسی رولز ریگولیشن بنا کر کہ جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو جائیں غلط کام کرنے پر. یہ رب بین ہو گئے تھے جس کے اندر یہ نشانی، یہ تم نے پہنا ہے دفتر میں آ سکتے ہیں. یہ کرپشن نہیں ہے، یہ بھی کرپشن ہے. تو فرض ہے اس کا ڈیوٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مثلا یہ ریب، یہ ایک پٹکا پہننا جس کا مقصد ہے کہ ہم اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ڈیوٹی کی نیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی میری بات سمجھے نہیں؟ یہ کرپشن ہے. اسلام اس کو کرپشن کہتے ہیں. اور نعرہ کیا آزادی کا، بڑی فریڈم ہے. کیا خاک فریڈم ہے؟ تم لوگوں کو کیا کیوں مجبور کرتے ہو؟ ہاں جی، یہ سمبل ضرور ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل